ابو بکر ہے اور ابو بکر سے پہلے مومن کوئی نہیں. علی شیر خدا ہے, اس کی تو سند موجود نہیں ہے تمہارے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو اس وقت کعبہ میں نماز ادا کر رہا ہے یہ میرا بھتیجا محمد ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کی بیوی ختیجہ ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی میرا بھتیجا علی ہے, اور اس وقت اس دنیا میں ان تینوں کے علاوہ اس کے دین کا ماننے والا کوئی نہیں ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ حضرت علی اور حضرت ختیجہ تھے, کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے گھر والے تھے. ایک صحابی حضرت معاویہ کے دربار میں جاتے ہیں, اور اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ علی کے فضائل اتنے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اس میں ایک فضیلت وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر کے موقع پر مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی تو پھر ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ کے رسول اور اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے. تو اس میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سب کی خواہش تھی کہ کل جھنڈا ان کو دیا جائے, لیکن اگلے دن اللہ کے نبی جھنڈا حضرت علی کو دیتے ہیں. اور خیبر کے موقع پر جب حضرت علی جاتے ہیں تو مرحب اپنی شان میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اور اس کے مقابلے پہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں, اور پھر میرے مقابلے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا. تو اس وجہ سے بھی حضرت علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک ہی وار میں مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے اس کا خاتمہ کر دیا تھا, اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. اور اسی طرح سے غزوہ خندق کے موقع پر کفار کی طرف سے ایک شخص آتا ہے, عمر ابن ود, اور وہ شخص آ کر پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ مسلمانوں میں کیا کوئی مرد نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے. تو اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی اس سے لڑتا ہے وہ مارا جاتا ہے, اور یہ شخص 100 بندوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے. اس وقت تمام لوگ موجود تھے لیکن ایک بھی انسان نہیں تھا سوائے حضرت علی کے جو کہ اس کے مقابلے کی ہمت کر سکے. تو حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں کہ علی بیٹھ جاؤ, یہ امر ہے. اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے پکارتا ہے کہ کیا کوئی تم لوگوں میں ایسا مرد نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے, اور میں جس کو بھی قتل کروں گا وہ جنت میں جائے گا, کیا پھر بھی کوئی میرے مقابلے پہ نہیں آ رہا؟ تب بھی کوئی شخص نہیں اٹھتا. اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ دہراتا ہے, اور تینوں دفعہ سوائے حضرت علی کے کوئی بھی شخص اس کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت علی کو اجازت دیتے ہیں, اور حضرت علی سب سے پہلے جا کر اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. جب وہ قبول نہیں کرتا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ. پھر بھی وہ شخص نہیں مانتا, تو اب پھر تیسرے نمبر پہ حضرت علی اس سے کہتے ہیں کہ پھر تم میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اس کا بھی خاتمہ حضرت علی کے ہاتھوں ہوتا ہے. اور اس ویڈیو کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام میں مقابلہ شروع کر دیں کہ یہ شخص زیادہ افضل ہے یا یہ شخص کم افضل ہے, کیونکہ ہر صحابی کا درجہ اپنی جگہ پہ اور اپنے مقام پہ ہے. کسی کا بھی مقابلہ ہم دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو یہ ویڈیو میں صرف اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ علی تمہاری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے. تمہاری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو علی کی شان کو ان کی اصل شان سے زیادہ بڑھا دے گا, اور دوسرا گروہ ایسا ہوگا کہ جو ان کے مرتبے کو بالکل زیرو کر دے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور دین اسلام کی اصل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.